لیکن پہلے انسان تو ہے، کم از کم ایز اے انسان تو اپنے آپ کو پڑھے بندہ۔ اس لیے تو ہم بار بار عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے کلام قرآن کریم کو اپنے متعلقہ تو پڑھ لو، امت کے متعلقہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کی احکامات کی جو آیات ہیں ان کو تو علماء کے ذمہ ڈال دیے بھی، مولویوں کا کام ہے، لیکن جو 80-90% قرآن پاک جس میں اللہ نے انسان کا تعارف کروایا، انسان کے مزاج کا تعارف کروایا، انسان کے کام کا، افعال کا، اعمال کا، اقوال کا تعارف کروایا ہے کہ انسان کے اندر سے کون سی چاہت اٹھتی ہے، اللہ نے تعارف کروایا۔ انسان کے اندر سے کون کون سے مزاج بنتے ہیں، اللہ نے تعارف کروایا۔ انسان کے مزاج میں جو کام سرزد ہوتے ہیں ان کاموں کی روانگی اور رفتار کیا ہے، اللہ نے تعارف کروایا۔ ہم نے قرآن و حدیث کو صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ تک محدود سمجھا ہوا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالی نے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں قرآن حدیث احکامات عبادات دیے، وہاں پر ہماری عام زندگی کے اصول بھی دیے، ہمیں ہمارے کام کا بھی رزلٹ دیا ہے، ہمارے کاموں کی رہنمائی دی ہے۔ اور بھائی دنیا ہی کمانی ہے تو کماؤ تو ڈھنگ سے، پیسہ ہی بنانا ہے تو یہ تو سوچ کے بناؤ کہ دینے والا کون ہے۔ کب کس نے کہا کہ نہ مانو، کب کس نے کہا نہ کماؤ، یہ تو اسلام نہیں کہتا۔ پورے قرآن و حدیث میں آپ اٹھا لیں، کہیں بھی شریعت نے منع نہیں کیا بھائی کہ تم نے رزق نہیں کمانا، رزق حلال عبادت ہے، کمانا چاہیے، لیکن ذہن کے اندر کیا ہو کہ دے کون رہا ہے، کر کون رہا ہے، میں کس مقصد سے کما رہا ہوں، جینے کے لیے کما رہا ہوں، کمانے کے لیے نہیں جی رہا۔